مفتی طارق مسعود اسپیشل چیز بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی وہ اکثر ایک میں واقعہ سناتا ہوں، بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک نجومی کے پاس ایک آدمی گیا اور اپنی ہاتھ دکھائی. نجومیوں کو آتا کچھ نہیں ہے لیکن ویسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں. تو نجومی نے ہاتھ دیکھ کے کہا کہ بھائی 10 سال تک، وہ غریب آدمی تھا، نجومی نے کہا 10 سال تک تم غریب کے غریب ہی رہو گے. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ 10 سال بعد کیا ہوگا، بھارے نیارے ہو جائیں گے. اس نے کہا 10 سال تک غربت کی پریشانی تمہیں اور رہے گی. یہ خوش ہو گیا، چلو 10 سال کے بعد. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تمہیں عادت ہو جائے گی. پھر کیا ہو جائے گی؟ عادت ہو جائے گی. تو میں بے روزگاروں سے کہتا ہوں روزگار تلاش کرو، نہیں مل رہا اسی کو انجوائے کرو. آپ بے روزگاری کا جو مزہ ہے وہ روزگار میں نہیں ہے، حقیقت ہے. اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تلاش کرو روزگار، سست بن کے نہ بیٹھ جاؤ. جب کوئی پریشانی آئے، دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ، فنا ہونے کی. یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگ آئے، وہ چلی گئی 96 سال میں. یار ہیں بھائی 96 توپوں کی، 96 میں گئی 98 میں گئی ہے، 96 سال میں 96 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس کو. اب فرض کر لو میں اور آپ، اگر ہم تو برطانیہ کے ویزے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں نا، مل جائے تو بڑے خوش. اس کو ویزا نہیں ملا، برطانیوں کی ماں تھی وہ، برطانیوں کا باپ تھا وہ. ہمیں اگر برطانیہ کا باپ بنا دیا جاتا تو 96 سال کے بعد بھی ہمارا وہی حشر ہونا تھا جو ملکہ برطانیہ کا ہوا ہے. تو یار نتیجہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا. پائپ کے منہ میں بیٹھو یا پائپ تمہارے منہ میں ہو، رزلٹ ایک ہی ہے. جب رزلٹ وہی نکل رہے ہیں بھائی اس کا، تو کیا یار، جس نے زیادہ سموسے کھا لیے، جس نے 2 پراٹھے کھا لیے، جس نے نہیں کھایا، جو روزگار ہے، جو بے روزگار ہے، تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. رزلٹ کیا ہونے والا ہے؟ ایک جیسا. قبرستان جایا کرو، ڈیفینس کے تو خاص طور پہ جایا کرو قبرستان. بڑے بڑے لوگ یہاں نیچے دفن ہوتے ہیں، تو جا کے دیکھا کرو یار یہ فلاں کا بنگلہ، یہ فلاں کا بنگلہ. ابھی ایک دفعہ میں جب گلشن اقبال میں رہتا تھا نا پہلے، تو میں گھر تلاش کر رہا تھا گلشن اقبال میں. تو کسی نے مجھے کہا یہاں بڑا VIP سا قبرستان ہے. میں نے کہا یار قبر میں جانے کے بعد نہیں پتہ چلتا کہ VIP ہے یا اورنگی ٹاؤن کا قبرستان ہو، گندے نالے کا قبرستان ہو یا ڈیفینس کا. اندر سے سارے کیا ہوتے ہیں؟ جتنے کیڑے ایک غریب رکشے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں، اتنے ہی میرے بھائی معذرت کے ساتھ ڈیفینس والوں کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. تو یہ ڈیفینس آپ لوگ رہتے ہو نا، یہ زیادہ یہ 2 ٹکے کی خدا کی قسم رہو آپ. ایسا نہ چھوڑ کے آپ گندے نالے چلے جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ وہاں جاؤ گے تو جلدی قبرستان جانے کا چانس ہوگا. وہاں ڈینگی وینگی نالوں میں بہت پھیلا ہوا ہے آج کل. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 ٹکے کی ویلیو، ان چیزوں سے دل لگانے کی بالکل کوشش مت کرو. ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو، آگے اسٹیشن پہ آپ نے اتر جانا ہے. کوئی دروازے پہ لٹک کے جا رہا ہے، کوئی نیچے بیٹھ کے جا رہا ہے، کوئی اکانومی کلاس میں جا رہا ہے اور کوئی بزنس کلاس میں جا رہا ہے. آگے جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ دنیا میں تو پھر بھی برابر نہیں ہوتے. بزنس کلاس والے کو ذرا پروٹوکول کے ساتھ لینے کے لیے آئے، لیکن اللہ کے ہاں آگے جا کے سب کا اینڈ کیا ہے؟ برابر، ختم، فنش. تھوڑے دن کی کہانی ہے. اور یہ ملکہ برطانیہ کا بار بار سوچا کرو یار 96 سال میں 21 تو اس کو 96 توپوں کی، میں نے خبر سنی 96 توپوں کی سلامی. یار توپوں کا کتنا خرچہ کرا دیا اس نے. اللہ یہ بھی پوچھے گا یہ تیرے باپ کے پیسوں سے جو یہ توپیں جو ہے نا تیرے اوپر خرچ ہو رہی ہیں، یہ تو قوم کا پیسہ ہے. اللہ پوچھے، اللہ تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا کہ 96 تو 1 مہینہ تک تو رہی ہے. کتنے دن جنازہ دفنایا گیا؟ کتنے دن بعد ہیں؟ پتہ نہیں 18 دن تک. اتنے پھول، اتنے پروٹوکول، اتنے یہ سارا خرچہ ہوا ہے. یہ قبر میں نکلے گا خرچہ. اللہ پوچھے گا انسانوں، ہم وصیت کرتے ہیں ہمیں ایسا پروٹوکول. اول تو ہم کو اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اگر بن بھی گئے نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں حضرت ابو بکر نے کیا وصیت کی تھی؟ نیا کفن بھی مت دینا. حضرت ابو بکر کی ویلیو تو بہت بڑی تھی نا. لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے. عمر پہ حکومت کی ابو بکر نے، جن کے ماتحت عمر اور ابو ہریرہ اور ابن مسعود جیسے لوگوں. کتنا بڑا حکمران ہوگا. وصیت کر رہے ہیں میں جب مر جاؤں تو مجھے پرانے کپڑوں میں دفنانا، نیا کفن مجھے مت دینا. نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے ہیں، جانے والوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے تھے بھائی یہ مسافر خانہ ہے. تو غیر مسلموں کی چیزوں سے متاثر مت ہو خدا کا واسطہ. ملکہ برطانیہ سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی چڑ نہیں ہے، کوئی میرا کلپ بنا دے ملکہ برطانیہ کے خلاف، وہ تو سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے.
وہاں جی پروٹوکول ملتا ہے، لیکن میں تو آپ کو اسلام اور غیر اسلام کا فرق بتا رہا ہوں. ملکہ برطانیہ اور اسلام کا فرق نہیں بتا رہا آپ کو، ہماری ملکہ اور ان کی ملکہ کا فرق نہیں. ہمارے ہاں تو ملکائیں جاتی ہیں تو وہ دفنانے کے لیے چیز، ہماری ملکہ تو بے نظیر بھٹو تھی نا. ہمارے ہاں تو ملکہ جاتے ہیں الگ اسٹائل سے ہیں. کوئی بم دھماکے میں جا رہا ہے، اس کو کیا پروٹوکول، ضیاء الحق گیا، وہ بوٹی بیچارے کی وہ شہادت کے بعد کچھ 2-4 چیزیں ملی ہیں. تو ہم تو ویسے ایسا پروٹوکول دے ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں نیچرل طریقے سے نہیں جاتے لوگ، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں نیچرل سسٹم ہی نہیں ہے بڑے لوگوں کے جانے کا دنیا سے. ہمارے یہاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے وہ چلے گئے جی، اخبار میں آ گئے جی انتقال ہو گیا، کیسے ہوا یہ زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہماری قوم. تو دنیا کو مسافر خانہ جب انسان سمجھتا ہے تو مال کی محبت اس میں کم ہوتی ہے. پھر اللہ کے شکر کرنے کا پھر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مجھے اللہ نے یہ بھی دیا، مجھے اللہ نے یہ بھی دیا، مجھے اللہ نے یہ بھی دیا، تو پھر خرچ کرے گا نا. پھر نبی پر اللہ نے احسانات گنوائے تو نبی نے بھی اس کا شکر ادا کیا، تو اللہ ہم پر بھی احسانات گنواتا ہے. اور اگر ہم یہی بیٹھے رہے ہم پر احسانات کیا ہے، میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے، میرے لیے تو یہ ٹینشن ہے، تو شکر کے خاک ادا کرے گا بھائی. شکر وہی ادا کرتا ہے جو مانتا ہے کہ اللہ کے مجھ پر احسانات ہیں. اور مانتا وہ ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میری نیڈ یہ نہیں ہے، میری ضرورتیں یہ نہیں ہیں، مجھے میری ضرورتوں سے بہت زیادہ دے دی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کا ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں جلدی سے، بلا تکلف ہو کے پوچھیں آپ سوال. 2-4 منٹ ہیں آپ کے پاس سوالات. جی ہاں، عورت اگر جاب کرتی ہے تو حلال ہے اس کی آمدن، لیکن اگر شوہر کی طرف سے عورت کو پرمیشن نہیں ہے جاب کرنے کی، پھر شریعت میں عورت کے لیے جاب کرنا جائز. ارننگ تو حلال ہوگی کیونکہ کام جائز کر رہی ہے، لیکن عورت کو گناہ ملے گا بشرطے کہ شوہر پھر خود خرچے اٹھا رہا ہو. سنو کہ خود بھی پڑا ہوا ہے پوستیوں کی طرح اس کو بھی جاب نہیں کرنے دے رہا. تو اتنی آزادی اسلام میں نہیں ہے کہ پرمیشن لینی پڑے گی اس کو. گورے تو نہیں کرتے کیونکہ ان کا تو پھر فیملی سسٹم تباہ ہو گیا نا. اسلام نے عورت کو باؤنڈ کیا ہے، بھائی تم گھر میں رہو اور یہ گھر کی باہر کی ذمہ داری اٹھائے گا. چلے آگے. اگر ہسبینڈ نے بیوی کو اجازت دے دی ہے جاب کی، دینی نہیں چاہیے. اس سے کلچر خراب ہو رہا ہے ہمارا. مردوں کو فری پھوکٹ کی عادت پڑتی جا رہی ہے. آج کل تو عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہیں، ہمارے میاں براڈ مائنڈیڈ ہیں، ہمیں جاب کی اجازت دی. اور بھائی اگلی نسلوں میں ایسے براڈ مائنڈیڈ ہوں گے وہ کہیں گے آپ ہی کرو، میں گھر بیٹھ کے کھاؤں گا. جی ہاں نا، تو وہ سارا برباد ہو جائے گا نا سیٹ اپ. اور دیکھ لو فلپائن میں ایسا ہی ہوا ہے نا. شروع میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی عورتوں کو اجازت دے دی، مرد بھی کماتا تھا بیوی بھی. اگلی نسل آئی تو زیادہ تر عورتیں کمانے لگی، تھوڑے سے مرد. اس سے اگلی نسل آئی تو اب عورت ہی کما رہی ہوتی ہے. دبئی پورا فلپائنی عورتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ مرد کما کے کھلا رہی ہیں. جی جی بیٹا، کون سا بڑا شرک ہے جو معاف نہیں ہوتا؟ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، اس کی اللہ نے کوئی معافی نہیں رکھی. یا اللہ مدد ہی ہے اسلام میں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد. یہ سارے نعرے اسلام میں بڑا شرک کہلاتے ہیں. سمجھتے ہو؟ یہ معاف نہیں ہوتے. وہ بھائی تبلیغ کی کیوں نہیں ضرورت ہے؟ جو آج کل پوری دنیا میں ہم جہاں بھی گئے ہیں نا، تبلیغی جماعت کی خیر برکتیں نظر آئی ہیں پوری دنیا میں. کہاں کہاں وہ میں گیا تھا تنزانیہ کے جنگلوں میں، ان جنگلی لوگوں پہ تبلیغ والوں نے کام کیا، ان میں سینکڑوں کو مسلمان کر دیا ہے. سکتے ہیں تنزانیہ میں مسائی قوم ہے، وہ جانور کا خون پیتے ہیں، کھڑے کھڑے جانور کا. ایسے جنگلی ان کو مسلمان کر دیا. تو جنگلوں میں کیا، دنیا میں کہاں کوئی جگہ نہیں. اس میں تو تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. گناہ جب انسان کی عادت پڑتی ہے نا تو ماحول جب تک چینج نہیں کرتا وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے. اس کے لیے تبلیغ کا راستہ ہے بہترین، اس میں جائیں گے عادت چھوٹے گی. کہہ رہے ہیں دیوبند کے علماء آپس میں بیٹھ کے یہ کیوں نہیں طے کر لیتے کہ ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرنی. تو کہاں کر رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو ہے. دوسرے مسلک والوں کے ساتھ بیٹھیں، وہ تیار ہی نہیں بٹھانے کے لیے تو کیسے بیٹھیں؟ جی جناب.
کہہ رہے ہیں ایک جگہ میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا ہے مگر جواب. اب دیکھو یہ ٹاپک انہوں نے شروع کیا ہے. ہاں میرے اوپر الزام ہوتا ہے کہ ہر بیان میں دوسری شادی لے کر آتا ہوں. اصل میں لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں اب میں نہیں چھیڑتا, خود بخود ہی شروع کر دیتا. اچھا تو یہ جو دوسری شادی کا پیغام جب بھیجتا ہے نا انسان, میرے بیان سن کے لوگوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے, جب پیغام بھیجتے ہیں تو ریجیکٹ ہوتا ہے. یہ نیچرل ہے. دوسری شادی کے لیے لڑکی کے لیے پیغام قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اب لڑکی کو ترغیب دے کہ وہ دوسری بیوی بن جائے. میں ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ دیکھو میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو آپ کے فائدے کی ہے, عورت کو وہ بات بتاؤں گا جو عورت کے فائدے کی. عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ایسا شوہر مل رہا ہے جو جس کی وہ اکلوتی بیوی بنے تو وہ کیوں دوسری والے کو ترجیح دے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اس کا تو فائدہ اسی میں کہ میرا میاں صرف میرا ہو. آپ کا یہ کہ آپ کے 4 بیویاں ہوں, تو آپ وہ کام کریں جو آپ کے فائدے کا ہے, وہ کام کریں جو اس کے فائدے کا ہے. سمجھتے ہو نا؟ لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَا وَعَلَيْهِمِ أَن يَشْرَبُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَا. متنبی شراب خانے گیا, اس کے دوستوں نے پلانے کی کوشش کی, وہ شراب نہیں پیتا تھا. اس نے کہا میرے دوستوں کی ذمہ داری ہے مجھے پلانے کی کوشش کریں, وہ اگر نہیں پلائیں گے اس کا مطلب دوستی میں جھوٹے ہیں یہ. اب ایسا نہ ہو کوئی شراب دوسرے کو زبردستی پلانا شروع کر دیں آپ, یہ تو ایک شاعری ہے. یعنی ان کی دوستی کا تقاضا یہ کہ پی رہے ہیں تو پلائیں بھی, ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم نہ پئیں. دیکھو قربانی کا بکرا آپ کو میں ترغیب دیتا ہوں, جاؤ خریدو, ذبح کرو, کاٹ کے کھا جاؤ. بکرے کو ترغیب نہیں دوں گا کبھی میں کہ وہ آپ کے گھر آئے, کٹے اور کھالو دھڑوائے. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو عورت کے لیے سوگن برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. اسی طرح کسی کے لیے آپ کی دوسری بیوی بننا وہ بھی مشکل کام ہے. اس کو پتہ ہے آدھا میاں ملے گا, آدھا کسی اور کا ہوگا. کسی کو 1/4 میاں ملا ہوا ہے, کسی کو 1/3 ملا ہوا ہے, کسی کو آدھا ملا ہوا ہے, 50% ملا ہوا ہے. تو عورت یہ کام جب کرے گی جب اس کو پورا میاں مل نہیں رہا ہوگا کہیں, تو پھر وہ اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ کو پورا نہیں مل رہا تو شیئرنگ پہ میاں لے لو. ٹھیک ہے نا؟ میں ان کو ترغیب دیتا ہوں کہ ساری زندگی برباد کرنے, اسلام کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ بہت سی عورتوں کو نہیں ملے گا, مرد ویسے ہی کم ہیں, عورتیں زیادہ ہیں, اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, صرف اتنی وجہ نہیں ہے. تو جب نہیں ملے گا تو بھائی اب زندگی بغیر میاں کے گزارنے سے بہتر ہے نا کوئی اچھے آدمی کی دوسری بیوی بن جاؤ, یہ بہتر ہے نا. اچھا بعض دفعہ پورا میاں مل رہا ہوتا ہے, اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو میاں بنایا جائے, 1/4 بھی اچھا والا مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کسی مرد کی تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ جو اچھا آدمی ہے, یہ کسی نااہل کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے. اب جب آپ نے میرے بھائی پیغام نکاح بھیجا نا, جس خاتون کو دوسری کے لیے وہ نہیں مان رہی, ان کو اگر آپ سے اچھا ملے گا تو وہ وہاں کر لیں گی, نہیں ملے گا تو آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گی. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. میں نے بھی کئی دفعہ پیغام بھیجا, نہیں مانے, پھر وہ 2 سال بیٹھے رہے, ان کو مل ہی نہیں رہا, انہوں نے کہا چلو یار یہ دوسری والا ہی ٹھیک ہے. میری تو ایسی شادیاں ہوئی ہیں, پہلی دفعہ میں تو کسی نے بھی نہیں مانا. میرے جب دوسری شادی کے لیے میں نے پیغام بھیجا تو وہ نہیں مان رہے تھے, وہ انہوں نے کہا, بلکہ غصے ہو گئے, یار ہم پاگل ہیں, ہم دوسری پہ دیں. اس وقت میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا, یہ 2007-8 کی بات ہے. ہم کیوں دیں بھائی؟ میں نے کہا نہیں دو بھائی, آپ کی مرضی ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کسی مولوی صاحب کو لے جاؤں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دو. بھائی ان کو ضرورت ہوگی تو رابطہ کریں گے, نہیں ہوگی ان کو مجھ سے اچھا مل گیا تو سبحان اللہ. نہیں ملتا آج کل, 6-7-8 مہینے ہو گئے, سال ہو گیا, انہوں نے کہا بندہ ہی نہیں مل رہا, اسی سے رابطہ کرو پرانے والے سے. تو مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا چلو شیئرنگ پہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تیسری بھی ایسے ہی ہماری. تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. مشہور تو ہم اب ہوئے ہیں, پہلے ہمیشہ سے تھوڑی مشہور ہیں. جس کو ضرورت ہوگی وہ مان جائے گی, نہیں ہوگی تو نہیں مانے گی. اور اگر ضرورت ہے پھر بھی نہیں مان رہی تو اگلا اپنا نقصان کر رہا ہے تو اس کو کیسے سمجھائے. دیکھو دبئی میں لوگ جاتے ہیں, ایک کمرہ بڑا مہنگا ہوتا ہے تو شیئرنگ پہ لیتے ہیں نا, لیکن دبئی کا کمرہ ہے, شیئرنگ پہ بھی برداشت ہو جاتا ہے. یا گندے نالے پہ جاؤ, وہ شیئرنگ پہ بھی کوئی, وہ شیئرنگ کیا اکیلا کمرہ بھی مل رہا ہوگا نہیں لیں گے. تو عورت کو جب نااہل آدمی مل رہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اکلوتا میاں بھی اچھا نہیں ہے, اور اچھا آدمی ہے تو شیئرنگ پہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ اپنا کام کریں, پیغام بھیجتے رہیں, اور اس میں بغیرت بن کے پیغام بھیجیں. آپ جو شرمیلا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا دوسری شادی, دھکے کھائیں گے, گالیاں پڑیں گی, لوگ برا بھلا کہیں گے, ابے تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, آپ کہیں گے سوری, پھر کہیں اور چلے جائیں. اگر دل ہار بیٹھے, یہ ابھی میں کیا بولوں آپ کو جی
نہیں نہیں مولوی صاحب کو چلے گا, مولوی صاحب یہ تو مولوی لوگ تو زیادہ کرتے ہیں یہ کام نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ ڈرتے نہیں نا سوسائٹی سے.